سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو دعا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی تھی، اس دعا کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا برحق ہے اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، اور اس کا آغاز ان مبارک جملوں سے ہوا تھا کہ اللہم انی اسألک الطیبات، اے اللہ میں آپ سے پاک چیزوں کو مانگتا ہوں۔ وہ پاکی رزق کی بھی ہے، جسم کی بھی ہے، نفس کی بھی ہے، اور دل اور دماغ دونوں کے لیے ہے۔ اور نفس کی اور دماغ کی سب سے بڑی پاکی یہ ہے کہ آدمی دماغ کو ان چیزوں کے ساتھ منسلک کرے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور دل کو ان چیزوں کے ساتھ لگائے جن مقاصد کے لیے اللہ نے دل کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا تاکہ ہم اپنی دنیا کے کام کریں، عقل سے کام لیں، حماقت سے بچیں، اور ہماری معاش اور دنیا جس طریقے پہ چل رہی ہے اس پر ہم غور کریں۔ اور دل کو اللہ نے اس لیے رکھا کہ اسے اس کی یاد سے وابستہ کرے۔ دماغ کا اصل فنکشن ان کاموں کو کرنا جس سے انسانی ارتفاقات حاصل ہوں، یعنی منزل پر پہنچنے کی تدبیر کی جائے، اور دل کو اللہ کے ساتھ منسلک کرنا۔ اور جب سے ہم نے اپنے دماغ کو اللہ کے ساتھ اور دل کو دنیا کے ساتھ جوڑ دیا، تب سے مسلسل یہ تباہی ہر نسل کے نصیب میں آ گئی۔ دماغ میں سوچتے رہنا کہ 10 منٹ نماز میں لگنے چاہیے، 11واں نہیں، چاہے اس کے بعد جا کر کوئی اللہ کی یاد پہ مبنی کام نہیں کرنا، مگر نماز میں 10 منٹ اور روزے 30 دن کے، اور اس کے بعد کیا کرنا۔ اور دل جو اللہ کی یاد کے لیے تھا اس کو دنیا کے ساتھ منسلک کر کے ہر اس چیز سے محبت کرنا جس کی محبت اللہ کے قرب سے محروم رکھے۔ تو اس لیے اللہ سے پہلی چیز مانگی کہ پاکیزہ چیزیں پاک کر دے، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور دوسرے یہ کہ اے پروردگار ان چیزوں سے جان چھڑا دے جو تیری ناگوار چیزیں۔ منکرات میں ہر وہ چیز جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اور منکرات میں ہر وہ چیز جس پہ شریعت تنبیہ کرے، جس کو شریعت منع کرے، اور انسانی عقل اس کو قبیح سمجھے، کیونکہ دنیا میں کل فساد یہ ہے کہ اتباع عقل کی ہے یا وحی کی۔ اگر وحی کے پیچھے چلنا ہے تو بہت سی چیزیں جو عقل کہتی ہے ٹھیک ہے، وحی کہتی ہے یہ بات درست نہیں ہے،
اور بہت سی ایسی ناگوار چیزیں جو وحی کہتی ہے کرو اور انسانی عقل کہتی ہے مت کرو، تو وحی معیار ہے یا عقل معیار ہے؟ اگر عقل معیار ہے تو وہی کچھ ہونا چاہیے، سود کا نظام اور عزتوں کی بربادی اور آزادی کے نام پر جو مرضی کرو، اور اگر وہی ہے تو پھر اسے کچھ قواعد کا پابند ہونا پڑے گا تاکہ اسے یہ سمجھ میں آئے کہ انسانوں کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق ہے یا مٹ گیا۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اے پروردگار حب المساکین، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں کہ غریب لوگوں کی محبت مجھے نصیب فرما۔ جب کوئی آدمی محبت کرتا ہے کسی سے تو اس کے اندرونی اور پنہاں حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے، اور جب محبت اسے کسی اور سے ہوتی ہے، غریبوں سے نہیں ہوتی، تو وہ ان کے حالات سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے، ماں باپ نے اسے بہترین ماحول میں پڑھایا اور پھر وہ کیڈٹ کالج چلا گیا، کسی اچھے ادارے میں چلا گیا، پھر وہ افسر بن گیا، پھر اس نے CSS کا ایگزام دے دیا، فلاں یہ ترقیاں حاصل کر لیں، تو اس نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ گھر میں فاقہ کیسے ہوتا ہے، اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ڈالر کا اتار اور چڑھاؤ، دنیا کی نبض پہ جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو غریبوں کے متعلق سیاست آ جائے گی، محبت نہیں آئے گی۔ اور دونوں شعبے دنیا میں معیشت اور سیاست ایسے ہیں کہ کسی بھی قوم کے ان دو شعبوں میں اپنے افراد بھیج دیے جائیں، حتیٰ کہ صرف ایک شعبے میں بھی آج اس کے اپنے افراد آ جائیں تو جس غلامی کو وہ چاہتے ہیں وہ انہیں میسر ہوتی۔ کوئی بھی مملکت اور کوئی بھی ادارہ اپنے افراد کسی ملک کی سیاست میں داخل کر دے یا اس ملک کے سیاستدانوں کو خرید لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس قوم کو غلام بنا لیا، اور معاش میں تو سود ایسا گھس گیا ہے کہ انہیں اپنے بندے بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دور بیٹھ کر کنٹرول کرتے ہیں، اور ریٹس کے ذریعے وہ دنیا کی اقوام کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ تو جو لوگ اتنے ہائی لیول پہ کام کرتے ہیں انہیں کیا معلوم کہ غریب آدمی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے ہوں، اور غریب آدمی نے جب فیس اپنے بچوں کی جمع کرانی ہے تو اس پہ کیا بیتے گی۔ اور جو گلی محلے میں پلا ہو اور اللہ نے حساس طبیعت دی ہو تو اس پہ کئی مرتبہ قیامتیں گزرتی ہیں، اور اس کی یہ دنیا کی زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ ایک ایک چیز دیکھتا ہے، خودکشی سے آدمی ایک بار مرتا ہے اور یہ ہر روز 100 بار مرتا ہے کہ اے خدا یہ نظام ہے اور یہ لوگ ہیں، کب تو آئے گا اور کب تیرا معاملہ ہوگا اور کب تیری حکمتیں کھلیں گی، یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا بڑی گہری بات تھی کہ حب المساکین، اللہ مجھے مسکینوں کی محبت عنایت فرما، یعنی یہ کہ میں انسانیت کی اس سطح پہ اتر کر لوگوں کے ساتھ رہوں جو جگہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی اندر کی صلاحیتیں کھلیں اور پتہ چلے کہ اسے اپنے ہم جنسوں کا درد ہے یا وہ درندہ ہے۔ چوتھی بات فرمائی کہ وَأَن تَتُوبَ عَلَيَّ، اور اللہ میری توبہ کو قبول فرما۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر توبہ تجدید ایمان ہے۔ ہر مرتبہ آدمی جب توبہ کرتا ہے اللہ سے تو اپنے ایمان کو نیا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ اللہ سے جب معافی مانگتا ہے تو اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اللہ تجھے مانتا ہوں
اور تیری باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، اور جو کچھ ہو گیا تو اس سے درگزر کر دے۔ اور حقیقت میں بندگی کا مقام یہی ہے کہ آدمی گناہ سے توبہ کرے سو کرے، نیکی سے بھی توبہ کرے کہ اے اللہ یہ نیکی اس قابل نہیں تھی کہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اس لیے عرفاء کی توبہ، عارفین باللہ کی توبہ گناہوں سے نہیں، ان کے نیکیوں سے ہوتی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 اور 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کے قرب کے مقامات تھے جو طے ہو رہے تھے۔ اور توبہ کیا ہے؟ بندے کا اس بات کا اقرار کرنا اور اللہ کو شورٹی دلانا کہ اے رب تیرے سارے علم کے باوجود میں پھر تیری طرف لوٹ رہا ہوں، پھر تیری طرف آ رہا ہوں، اس لیے کہ چاہے 1000 ملجا اور ماوا ہو مگر تجھ جیسا کوئی۔ یہ بندے کا کمال ہے اس کی بندگی کا کہ وہ اللہ پر یہ ثابت کر دے کہ ہزاروں دعوتیں تیری نافرمانی کی اور ہزاروں پرکشش چیزیں مجھے کھینچ رہی تھیں، لیکن میں نے کسی بھی حال میں تجھے نہیں چھوڑا، اور جب میں نے چھوڑ دیا تجھے اور تیرا حکم توڑ دیا تو اللہ اس غفلت سے نکل کر پھر میں تیرے ہی پاس آیا ہوں، اس لیے کہ گناہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے اور غفلت خود آدمی اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے گناہ 1 درجے کا ہے تو غفلت 1000 درجے کی ہے۔ غفلت سب سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اللہ ہی کو بھول جائے، توبہ میں اللہ کو تو یاد رکھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَغْفِرَ لِي، اور 5ویں چیز یہ مانگی کہ اے اللہ مجھے بخش دے، درگزر فرما۔ اسی لیے جنازے کی نماز میں سب سے پہلا جملہ دعا میں یہ کہا گیا کہ اللہ میری اللہم اغفر لحینا، اللہ ہماری زندوں کی مغفرت فرما، اس لیے کہ یہ میت کے لیے سفارش کرنے کے لیے جو سب کے سب جمع ہوئے ہیں یہ تو خود گناہ گار ہیں، کیا کسی کی سفارش تیرے سامنے کریں؟ اے اللہ پہلے تو ہمیں بخش دے اور ہمارے بعد پھر جو ان کا انتقال ہو گیا ان کو بخش دے، ہم اپنا چہرہ تو دھوئیں کہ کسی کے متعلق کچھ کہہ سکیں، عرض کر سکیں۔ اس لیے ترجیح دی گئی کہ زندوں کو اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مومن کے حق میں دعا کا قبول ہونا اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ درجات رکھتا ہے، یعنی بہت جلدی قبول ہوتی ہے مومن کی دعا مومن کے بارے میں۔ وَتَرْحَمَنِي، اور اللہ رحم فرما۔ رحمت ہے کیا چیز؟ اللہ کی رحمت آدمی کو مل جائے تو وہ ہر اس چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے جس چیز پہ زندگی قائم ہے۔ بس چھوٹی سی بات، تمام وہ اشیاء جو انسانی زندگی کو دنیا اور آخرت میں قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، اللہ کی رحمت اس ڈیفیشنسی کو، اس کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ جو خدا کا جذبہ اس کمی کو پورا کرتا ہے اسے ہم رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرما، یعنی جتنی بھی دنیا اور آخرت میں وہ چیزیں جو میری خوشی کا اور میری بقا کا سبب ہیں اللہ وہ مجھے دے دے۔ خدا جب رحم کرتا ہے تو اس آدمی کو آہستہ آہستہ اور کبھی یک بارگی وہ تمام چیزیں عنایت کر دیتا ہے جس پہ انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، جس پہ انسانی سکون کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اللہ سے رحمت اور سکون مانگتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ قرآن کریم کی وہ 6 آیات جن میں اللہ نے سکون کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ نے اپنے اس بندے پر سکون نازل کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت دیکھو ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ ہمیں اب کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا،
ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنا سکون نازل فرمایا اس غار میں جو شخص تھا اس پہ۔ یہ 6 آیات ہر طرح کی بے سکونی میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ بے سکونی رزق کی قلت کی وجہ سے ہو، وہ بے سکونی دعا کی قبولیت نہ ہونے کی وجہ سے ہو، وہ بے سکونی دشمن کے خوف سے ہو، وہ بے سکونی اپنے نفس کی سرکشی سے ہو، وہ بے سکونی خواہشات کے غلبے سے ہو، وہ بے سکونی اپنی جوانی کی طاقت اور زور سے ہو اور اپنے بڑھاپے کے ضعف سے ہو۔ ان 6 آیات کو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ کی رحمت اور سکون اس پہ نازل ہو اور خدا اس کے مسائل کو حل کرے۔ اسی لیے خدا بار بار ذکر کرتا ہے کہ ان تکالیف اور مختلف حالات میں خدا نے اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی دعا یہ کرائی گئی یا کہی گئی کہ وَإِذَا أَرَدتَّ فِي خَلْقِكَ فِتْنَةً، اور اللہ اپنی مخلوق کو کبھی بھی آپ آزمانا چاہیں، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے پہلے اپنے پاس بلا لے۔ فتنہ، آزمائش، اس میں پڑنا، اے رب جب تو چاہے کہ لوگ کسی فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس دعا کا یہ فقرہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، لیکن سب کا مرجع ایک ہی ہے کہ اللہ فتنے سے بچا۔ فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں جانچ کو، فتنہ عربی زبان میں کہتے ہیں پرکھ کو، امتحان کو، آزمائش کو۔ کبھی آزمائش لے کے کر لیتا ہے، کبھی آزمائش لے کے کر لیتا ہے، کبھی محبت بھی امتحان بن جاتی ہے اور کبھی مصیبت بھی رحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑا فتنہ وہ اندھا قتل ہے کہ مارنے والے کو پتہ نہ چلے میں کیوں مار رہا ہوں اور مرنے والے کو پتہ نہ چلے کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے آخری دور میں تم دیکھو گے کہ نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہے اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ یہ قتل جو اس کثرت سے عام ہو گیا ہے اور یہ جو خون بہنا شروع ہو گیا ہے، یہ خون اپنے اثرات مرتب کرتا ہے، خون غلامی میں لے جاتا ہے اور خون تباہی پھیر دیتا ہے۔ انسانوں کا خون ایسی چیز ہی نہیں ہے جو رائے گاں جائے۔ اس خون کی بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور وہ مدینہ منورہ میں امام تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان سے بڑی شخصیت تابعین میں مدینہ منورہ میں کوئی نہیں تھی۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر وہ 2 سال کے تھے۔ انہوں نے کہا میں یہ سارے دور دیکھتا رہا بڑے غور سے، اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خون بہا تو ایک ایک کر کے خدا نے سارے بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو چن لی، ایک کر کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور حرہ کا جب واقعہ آیا اور یزید نے حملہ کیا مدینہ منورہ پہ اور فوج مسجد نبوی میں گھس گئی تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا اس فتنے کے چند سال میں تمام وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حدیبیہ میں، ایک ایک کر کے تسبیح جس طرح ٹوٹ جاتی ہے، دانے گرتے ہیں، یہ ان کی مراد ہے۔ انہوں نے کہا ایک ایک کر کے سارے حدیبیہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اٹھ گئے۔ یہ جو نظام تعلیم یہ 70 سال سے چل رہا ہے نا، یہ سوائے جذباتی سر پھرے لوگوں کے کچھ پیدا نہیں کر رہا۔ یہ خون پیدا کر رہا ہے، یہ مار پیدا کر رہا ہے۔ اس نظام تعلیم کا نتیجہ طلاق ہے، اس نظام تعلیم کا نتیجہ قتل ہے۔ اللہ بچائے اس نظام تعلیم سے، اور خدا کسی طرح اس سے جان چھڑا دے۔
یہ قاتل اور ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں، پروفیسر قتل کیے جا رہے ہیں کالجوں میں، اور ڈاکٹر مارے جا رہے ہیں، اور کون کون اندھا خون یہ جو بہہ رہا ہے۔ کوئی آدمی ہے جو گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس نظام تعلیم میں پڑھا ہے جو مجھے کوئی انسان بناتا ہے؟ اور ہمیں عمروں کا شوق ہے، نفلی حج کرنے کا شوق ہے، یہ تم ٹھہرو ادھر ہی، اور اللہ کے ہاں جب پہنچو گے خدا کہے گا کہ تمہاری امت، تمہاری قوم بگڑ گئی تھی، برباد ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی، تم ایک سکول، ایک بچہ، ایک کی کفالت نہیں کر سکے۔ اللہ کو کیا جواب دینا ہے کہ اے خدا تیرے گھر کی رویت عزیز تھی یا انسانوں کا خون عزیز تھا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو سوچنا ہے کہ وہ اپنے لیے کیا بھیج رہا ہے آخرت میں خون جا رہا ہے۔ کہاں گئے وہ جو کافر کے نعرے لگاتے تھے، شیعہ کافر، اور قتل کرتے رہے؟ ان مذہبی ٹھیکیداروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سزا دینے والا نہیں، کوئی نہیں کہنے والا کہ حضرت 30 سال پہلے جو آپ قتل کرنے کے حکم دیتے تھے اور شے دیتے تھے قتل کرو، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لہٰذا جس کو چاہو قتل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو تم دیکھو گے نا، وہ اندھا قتل ہے۔ مارے جائیں گے لوگ، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ خون قوموں کو غلامی میں لے جاتا ہے، اور یہ خون قوموں کی معیشت تباہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسے ایفیکٹس ہیں جو لازمی طور پر آتے ہیں۔ بڑی لمبی بحث اس کے ثبوت کے لیے چاہیے، مگر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور اے میرے پروردگار جب تو خود کسی قوم کو فتنے میں، مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اللہ مجھے اس حال میں اٹھا لے کہ میں اس جانچ اور آزمائش میں نہ پڑا۔ بقیہ حصہ اس دعا کا آئندہ انشاءاللہ۔